السلام علیکم ساتھیوں، مدرسے کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ جب ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو صحیح سے اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں وہ بات بیٹھے گی۔ دنیاوی خواہش اور عیش و آرام بھری زندگی چھوڑ کر ہم اپنی آخرت اور نسلوں کی بہتری کے لیے، پورے عالم اسلام کی خدمت کے لیے اور اصلاح کے لیے مدرسے کے بچے اپنی خواہشیں مارتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کھانا کھانے میں الگ طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، وہ مدرسوں میں جا کر خاموشی کے ساتھ میں جو ملتا ہے وہ کھاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں۔ جن بچوں کو اپنی ٹوپی اور اپنے رومال دھونے میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، وہ بچے اپنے کپڑے اور اپنے سارے ضرورت کے کام خود کرتے ہیں۔ گھروں میں جو بچے کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر ہونے کے لیے یا ادھر سے کچھ ہو گئی ہے، امی وہ کہاں رکھی، اپی وہ کہاں رکھا، تم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں کون سی چیزیں رکھی، یہ سب کرنے والے بچے مدرسوں میں جا کر اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرتے ہیں اور خود فخر کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری ٹوپی کہاں رکھی ہے، ہمارا رومال کہاں رکھا، ہمارا بستہ کہاں رکھا ہے، ہمارا پین کہاں رکھا، ہمارا قلم کہاں رکھا ہے، یہ سب چیزوں کی فخر کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بچے جو گھر میں سینکڑوں آوازیں دینے پر صبح نہیں اٹھتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، ابھی اٹھ رہا ہوں، 2 منٹ دو، ابھی بس اٹھ گیا، ہاں اٹھ گیا، یہ کہنے والے بچے مدرسوں میں اپنے استاد کی ایک آواز پر اس طریقے سے اٹھ کر ریڈی ہو کر تیار ہو کر جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں مدرسے میں پورا دن پڑھائی کا سلسلہ چلتا ہے۔ جیسے آج کل کے جو مدرسے ہیں وہ انگلش میڈیم اور ہندی میڈیم تو اس طریقے کے ہیں، ان میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی جو ہے نا برابر سے ہوتی ہیں۔ کچھ جو ہے نا وہ CBSE بورڈ، کچھ جو ہے نا UP بورڈ، اس طریقے کے جو ہے نا مطلب علاقوں کے حساب سے اور ان سب چیزوں کے حساب سے وہ رہتے ہیں۔ تو مدرسے میں فجر کے بعد میں درس ہوتا ہے، درس کے بعد میں پھر کلاس لگتا ہے، اور کلاس لگنے کے بعد میں وہی 10 بجے تک کی کلاس لگتا ہے، پھر ناشتہ ہوتا ہے، پھر ناشتہ کرنے کے بعد میں بچے جو ہے نا جو ہندی عربی اور ہندی اور انگلش اور یہ سب جو دنیاوی پڑھائی ہوتی ہیں یہ سب جو ہے نا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ وقت چلتا ہے آپ کا 1 بجے تک کی۔ اس کے بعد میں جو پھر وقت ملتا ہے تو کھانا کھایا جاتا ہے ظہر سے پہلے۔ اس کے بعد میں ظہر کی نماز ہوتی ہے، یا جو رہ جاتے ہیں وہ ظہر کے بعد کھانا کھاتے ہیں، پھر نماز کے بعد سے پھر کلاس سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو کلاس ظہر سے جو چلتا ہے وہ عصر تک کی کلاس چلتا ہے، پھر عصر کی اذان سے پہلے جو ہے نا کلاس بند ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے عصر کی نماز کے بعد میں جب وقت ملتا ہے وہ فری وقت ہوتا ہے۔ اس میں کیونکہ شام کا وقت ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا ادھر ادھر رہتے ہیں، تو یہ نظام تھوڑا سا گرمیوں میں تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں ظہر کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کا جو ہے نا وقت ملتا ہے، اور عصر کا وقت جو ہے نا وہ خالی رہتا ہے۔ عصر کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا گھومنا ٹہلنا یہ سب چیزیں کرنا ہوتی ہیں۔ عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت خالی رہتا ہے، پھر مغرب کی نماز کے بعد میں مغرب سے اور عشاء کا وقت وہاں پہ کلاس لگتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں پھر کھانا ہوتا ہے، پھر اگر بیان جو مطلب روز کے معمول کے حساب سے جو بیان ہوتے ہیں یا مشق ہوتی ہے نماز پڑھنے کی اور ان سب چیزوں کی، دعاؤں کی، یہ سب چیزوں کی مشق ہوتی ہے، تو یہ مشق کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے بعد سب سے کہا جاتا ہے کہ آپ آرام کریے، سوئیے، کیونکہ صبح فجر میں آپ کو پھر اٹھنا ہے۔ تو یہ مطلب ہفتے بھر کا معمول چلتا ہے۔ اس میں کچھ مدرسے ہیں جن میں جمعرات کو عصر کے بعد سے چھٹی ہو جاتی ہے، اور وہ چھٹی آپ کی عصر کے بعد سے جمعرات کو ہوتی ہے، جمعے کو مغرب کے بعد سے کلاس لگتا ہے۔ اور کچھ مدرسوں میں جو ہے نا جو سیٹرڈے کو چھٹی ہوتی ہے وہ عصر کے بعد سے، سنیچر کو چھٹی ہوتی ہے، وہ اتوار کی جو ہے نا پھر عصر کے بعد مغرب کے بعد سے کلاس لگ جاتا ہے۔
اور یہ شعبان کے مہینے میں یہاں پر جو ہے نا چھٹی ہو جاتی ہے، اور عید کے جو ہے نا 2-3 دن کے بعد سے جو ہے نا 3 دن کی چھٹی ہوتی ہے، اس کے بعد 3-4 دن کے بعد سے بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں، مدرسے میں جو بچے جب جاتے ہیں تو زیادہ تر چھوٹی عمر سے جاتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں بچوں کو جو ہے نا ذہن بھی اچھا ہوتا ہے اور سمجھنے اور سمجھانے کی قوت بھی جو ہے نا اچھی آتی ہے، اور عالم اور حافظ کے جو کورس ہوتے ہیں اس کے لیے ذہن کا جو ہے نا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور شارپ ہونا۔ تو اس لیے ایک چھوٹی جو ہے نا عمر سے بچے جاتے ہیں، اور وہاں پر اپنے کام جو ہے نا اپنے ہاتھ سے کرنے ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرتے ہیں اور وقت لگتا ہے، اور اس کے بعد میں جب ان کو اس مقام پہ پہنچتے ہیں، عالم حافظ قاری مفتی اس مقام پہ پہنچتے ہیں، تو گھر والے اور جو ہے نا اپنے آپ میں بھی ایک فخر محسوس ہوتا ہے۔ ایک عالم کی قیمت اور ایک حافظ کی قیمت ان کے گھر والے اور وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے وقف کر دیا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے خواب دیکھا ہوتا ہے، ایک ماں نے خواب دیکھا ہوتا ہے، وہ خواب کو جب پورا ہوتا ہے، جب بچہ اپنے گھر میں آتا ہے دستار کے بعد میں، تو اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کہ ایک انسان کے پاس میں جو سرمایہ ہوتا ہے، ایک باپ کے پاس میں جو سرمایہ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھی تربیت اپنے بچوں کو دے۔ یہ سرمایہ ہوتا ہے۔ دولت، شہرت، دولت کا بھی مسئلہ کیا ہے کہ اگر لائق بچہ ہوگا تو آپ اگر اس کو نا ایک کمرے بھر کے بھی جگہ ہونا تھا، وہ شکر ادا کرتا رہے گا پوری زندگی، اور نالائق بچہ ہوگا تو آپ پوری سلطنت دے دیں گے نا تو وہ اس کو بیچ کھائے گا۔ تو یہاں پر جو سلطنت دی جاتی ہے وہ ایمان کی سلطنت دی جاتی ہے، یہاں پر جو سلطنت دی جاتی ہے وہ دین کی سلطنت دی جاتی ہے۔ اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری ہوتی ہے، اور انسان کی جو ہے نا باپ کے جانے کے بعد میں یا ماں کے جانے کے بعد میں بچہ جو ہے نا ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں آج کل تو دیکھے ہوئے کہ جو اگر ایک فاتحہ بھی کرانی ہو تو مولانا صاحب کو بلا کے لائیے جائے، مولانا صاحب کو بلا کے لائیے جائے کہ مولانا صاحب جو ہے نا نظر دے رہے ہیں، مولانا صاحب جو ہے نا بخش رہے ہیں، تو کم سے کم بخشنے والے ہی بن جائیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ ایسا کر جائیے کہ کم سے کم جو ہے نا آپ ان کو ہاتھ اٹھا کر ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ پیش کر پائیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں، اگر آپ جو ہے نا نہیں کچھ کر پاتے ہیں تو کرنے کی کوشش کریں، سوچیں اس بارے میں، اور مدرسے کے بچوں پہ خیال کیا کریں، اپنے علاقوں میں دیکھا کریں، اگر جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا اس میں تعاون کیا کریں اور ان کا سپورٹ کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ خدمت کرنے کا موقع نہ مل پائے تو جس طریقے سے آپ خدمت کر پائیں اس طریقے سے خدمت کیا کریں۔ آپ کی روزمرہ کی جو کمائی ہے اس میں اور برکت آئے گی۔ مدرسے میں جو ہے نا بہت طریقے کے بچے پڑھتے ہیں، غریب بھی، مسکین، یتیم بھی ہوتے ہیں، تو ان بچوں کی جو ہے نا مدد کریں، کوشش کریں کہ جو ہے نا ہمارا کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ ان بچوں کو جو ہے نا ان بچوں کی پڑھائی میں اور ان بچوں کے جو مطلب اتنی اچھا جو کورس کر رہے ہیں نا اور ان کی تعلیم میں کچھ آپ کا تعاون ہو پائے، تو یہ اچھی نیت ہوتی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ بچہ پڑھتا رہے گا جب تک، قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا جب تک آپ کے حق میں دعا ہوتی رہے گی۔ تو ساتھیوں، آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو تو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور جو ہم نے باتیں بتائی ہیں اس پہ سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش کریں۔ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔